تو یہ ان کی ساری جو سوچ سمجھ ہے نا وہ میڈیا کو سامنے رکھ کر سوچ سمجھ ہے. ٹھیک ہے, ایک مہم لانچ کرنی ہے, فزیکلی وہ کیا چیز ہوگی اس سے ان کو غرض نہیں ہے. یا جیسے ایک فلم آپ بناتے ہیں, اسٹیج سیٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک اسٹیج سیٹ کرتے ہیں. عملاً اس کی کیا صورت ہوتی ہے آپ نے دیکھ لیا, کیا اشر ہوا جیل برو تحریک کا. ویسے ہی بندے کو سیاسی شرم سے مر جانا چاہیے جو ان کی جیل برو. پہلے جو لانگ مارچ کیا تھا, یہ سب اصل میں میڈیا کی اورینٹیشن رکھنے والے پروگرام تھے. ٹھیک ہے, اچھا ادھر بندے آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ گیا مر گیا, مطلب وہ اس طرح کا شور مچا دیتے, کمنٹری, وہ چھکا لگ گیا. ٹھیک ہے نا, یہی ان کو مزہ دیتا ہے. ان کو سارا لطف اسی پہ آتا ہے کہ بھائی وہ پہلے دیتا تھا افتخار احمد نے ان کی ڈیلیوری کو کیسے اپریشیٹ کیا ہے, تو اب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیاسی چال کو جو ہے نا وہ کسی عمران ریاض نے کیسے اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے نا, وہ اسی کو انجوائے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں. باقی یہ کہ پولیٹیکلی اگر جیسے سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی کوئی سیاسی ایک تحریک بھی نہیں چل سکی ہے, کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکی ہے. تو سارا پروپیگنڈے کا اثر ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. عملی طور پہ تو وہ کوئی جیل بھرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ حوالات نہیں بھر سکے. ٹھیک ہے, ہاں, جو بندہ قید ہوا اس نے اگلے دن ضمانت کے لیے درخواست دے دی. کسی کو کیا نکل آیا, کسی کا کیا بیماری نکل آئی. بیماری تو ایک ہی نکلی. تو اس اعتبار سے یہ پروجیکٹ اوور فار ایور بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. دیکھیں یہ اتنی بڑی فیلیور ہے نا, اتنا بڑا فیلیور ہے یہ پروجیکٹ, اندر رجیم چینج ہو گئی ہے. یہ ایک اور یو ٹرن, ان اناؤنسڈ یو ٹرن ہے جو ہو گیا ہے. یہ ابھی لوگوں کو اس کے اثرات کا نہیں پتا. دیکھیں جو پرویز مشرف کا یو ٹرن تھا ہم سمجھ رہے تھے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا یہ ہونا تھا. ٹھیک ہے نا, اسی طرح یہ ایک نیا یو ٹرن ہے. پاکستان ایک مڑ گیا ہے, مڑ چکا ہے. پرفیکٹ ٹینس استعمال کر رہا ہوں. تو بھول جائیں اب وہ پروجیکٹ دوبارہ, اس کے لیے اب بالکل نہ صرف وہ پروجیکٹ دوبارہ بلکہ بہت کچھ لپیٹا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے. ہمارے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ہے لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. جیسے لگتا ہے, ہو سکتا ہے ڈسیپشن ہو, لیکن جیسے لگتا ہے وہ یہ ہے. اور یہ صرف یہ کوئی لوکل مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اس کا تعلق عالمی حالات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ پاکستان کو یہ جدھر یعنی ان کے تقاضے کے طور پر پاکستان جدھر جانا چاہیے تھا اس پروجیکٹ میں جو آگے چیزیں آ گئی تھیں تو پاکستان کا خاتمہ کی طرف جا رہا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, باجوے نے کہا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ رہ جاتے تو پاکستان ختم ہو جانا تھا. تو یہ وہ جانا تھا یا کر دیا جانا تھا, وہ ون پیج کیا تھا یہ تو کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے نا. تو اصل میں تو یہ جب سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ اب ہونے لگا ہے تو ان کا پریشر آیا تو باجوہ صاحب پیچھے ہٹے, نہیں تو ختم یہ جانے میں تو وہ شریک تھے نا. شریک تھے وہاں. تو 20 لوگ کیوں جو ہے مخالف ہو گئے. 20 لوگوں کی مخالفت نے یہ ساری گیم پلٹی ہے. 20 تھوڑے نہیں ہوتے, یہ نہ سمجھے حافظ اکیلا کھڑا ہے, وہ 20 ساتھ کھڑے ہیں تو اب تو اور بھی زیادہ کھڑے ہو گئے ہوں گے. اب یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. مجھے یہ کوئی نہیں لگتا کہ یہ اس کے پیچھے کوئی انسانی ذہن ہے. ٹھیک ہے, اسباب کی سطح پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دفعہ پھر پاکستان بچ گئے. ابھی آپ سن رہے تھے یہ گرا یہ گرا یہ گرا, لیکن اب لگتا ہے کہ کوئی سنبھل سا گیا ہے. یعنی وہ مڑ گئے ہیں آپ, خطرناک موڑ تھا, مڑ گئے ہیں. اب آگے یہ نہیں کہ ایک دم ہی آپ کو کوئی چوٹی مل جائے گی, ابھی تو سفر کرنا ہے بڑا لمبا سفر. بہت آپ کے بڑا آپریشن ہوا ہے آپ کا, اتنی جلدی آپ کی توانائیاں بال ہونے والی نہیں ہیں. 2-3 سال لگ جائیں گے سموتھ سیلنگ میں, مزید کردار بھی ایکسپوز مزید بھی ہوں گے. تو لیکن یہ کہ ابھی بڑے خطرے بھی باقی ہیں, کیونکہ دیکھیں ریولوشن کے پیچھے کاؤنٹر ریولوشن کے امکانات تو رہتے ہیں نا جب تک آپ اپنا نظام مستحکم نہیں کرتے. اور یہ ٹمپٹیشن ان کی پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل دی بھی. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایول فورسز تھیں, جو روگ ایلیمنٹ تھا جس نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تھا, میں اب اسے روگ ایلیمنٹ کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہمیشہ سے پروجیکٹ لانچ کرتا ہے, جو لانچ کرتا ہے, وہ جس فائنل فیز میں پہنچ چکا تھا, یا یوں کہہ لیں کہ اپنے مقاصد کے لبے بام پہنچ چکا تھا, وہ فرسٹریشن اور جو اس کا جو نتیجہ ہے نا, جو ڈسپریشن ہے وہ اب ظاہر ہو رہی ہے نا. ہر کردار جو ہے نا وہ چھلانگیں مار مار کے باہر آ رہے ہیں. عام طور پہ ہوتا ایسے نہیں ہے, خفیہ لوگ خفیہ رہتے ہیں, سامنے نہیں آتے اپنا اصل ایجنڈا لے کے, لیکن آپ ہر ادارے میں دیکھیں بندہ پھدک کے باہر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یار یہ جس جگہ پہ آپ پہنچ گئے تھے یہ جگہ دوبارہ نہیں نصیب ہونی اگر آپ ابھی ناکام ہو گئے تو.
لہٰذا پوری کوششیں ہو رہی ہیں. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اگر چھپے ہوئے رہتے تو ہو سکتا ہے کسی کو نظر ہی نہ آتے, تو ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں میرے حساب میں من جانب اللہ ہی سمجھیں کہ بہتر ہو رہی ہیں, اور شاید کہ اس سے وہ آگے بھی نظام جو ہے نا صفائی بھی کا عمل بھی ہو جائے, پرجنگ بھی ہو جائے. کورٹ مارشل ہو نہ ہو, یہ وہ نہ ہو, لیکن نیوٹرلائز ہی ہو جائیں لوگ, ان افیکٹو ہی ہو جائیں, ان کو بھگا ہی دیا جائے, تو بھی بہت بڑی اپنے کام سے کام ہی رکھ لیں. کام سے کام رکھیں کہ بھائی چلے اپنے پنشن کھاؤ, چپ کر کے بیٹھو, جو لوٹ لیا ہے اسے انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا, پھر قبر میں جاؤ. تو لیکن یہ کہ چھیڑ چھاڑ اب کی تو وہ پھر سارا یہ بھی ہو جائے تو غنیمت ہے. لیکن یہ کہ اگر مطلب ٹرک جاتے رہے اور ٹرک نتیجے نکالتے رہے, اور یہ کہ وہ گگلی بالر گگلیاں کرتے رہے کہ حافظ صاحب کریز سے باہر نکل کے کھیلیں, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ بھی کہیں کہ چلیں پھر اب جیسے لال مسجد کے ساتھ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ بہت زیادہ تنگ کریں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر سویپ کر دیتے ہیں اور کیا جا سکتے ہیں. پھر جو وہ رگڑا جب چلے گا نا تو پھر بچے گا کوئی نہیں. اصل میں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جب آپ اس اصول پہ آئیں گے نا تو پھر اس گینگ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو سارے پھر لپیٹے میں آئیں گے, اور یہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر ادھر دفعہ 6 لگائی تو کل ادھر بھی دفعہ 6 لگے گی. تو بہرحال چاہیے پیشنس چاہیے. حافظ صاحب کو کریز سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. وہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں نا کہ ایمرجنسی لگائیں, مارشل لا لگائیں, یہ ان کے لیے بہت بڑا جو ہے نا خطرناک بات ہوگی. نہیں ساکھ شاخ کا چکر نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر اس طرح کی چیز کرتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ سارے سیاستدان جو جذبات ہیں عوام کے وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ سارے ایک طرف ہو کے تو کھڑے ہو جائیں گے, پورا ویسٹ ان کے پیچھے آگے کھڑا ہو جائے گا. آپ کیسے ملک بچائیں گے؟ ٹھیک ہے, انقلاب آ جائے گا. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی اگر آپ وہ یہ نہ بھی ہوں, ایک پروسیس ہی شروع ہو جائے آئینی قانونی, تو یہ تو ایک غیر آئینی اقدام ہوگا. جب غیر آئینی اقدام ہوگا تو ججوں نے کر دیا تو پھندا پھڑ گیا نا. تو وہ جو ایک بندہ جس سے سارا پروجیکٹ خراب ہو رہا ہے اس کو لٹکا دو, تو پھر اب کون سنبھالے گا؟ تو وہ تو اس کوشش میں ہے کہ یار یہ نکلیں, ان کو مجبور کر دو, حالات اتنے گمبھیر کر دو کہ یہ مارشل لا لگانے پر یا ایمرجنسی لگانے پر مجبور ہیں, غیر آئینی اقدام کرنے پہ مجبور ہیں. جب یہ غیر آئینی اقدام کر لیں تو پھر عدلیہ کے ذریعے سے پکڑ لو.